انسانوں کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، ہماری نیت ہے ہم اللہ کے لیے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہماری نیت ہے ہم اللہ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، ہماری نیت ہے ہم اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ایماندار اور دیندار بنا رہے ہیں، ہماری نیت ہے ہم اللہ کے لیے سارے اچھے کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، پڑوسیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر نیت اچھی ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے، اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے حدیث میں یہ بات طالب علم کو اور طالبہ کو، عالم کو اور عالمہ کو جو بننے والے ہیں ان کو یہ بات بتا دی جا رہی ہے کہ تم جس حدیث پاک کو پڑھنے جا رہے ہو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ اس لیے عالم نہ بننا کہ دنیا کے اندر تمہارا ڈنکا پیٹے، اس لیے خطابت نہ کرنا کہ لوگ تم کو بہت بڑا خطیب کہیں، اس لیے تم قرآن پاک اچھا نہ پڑھنا کہ لوگ تم کو بہت بڑا قاری کہیں۔ اللہ کے لیے خطابت ہو، اللہ کے لیے پڑھنا ہو، اللہ کے لیے سمجھنا ہو، اللہ کے لیے سب کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آپ سب کہیے اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں رونا آتا ہے، جس میں ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ اس اندازہ لگا، ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جہنم میں ڈالنا نہیں، جہنم کی آگ جو سلگائی جائے گی، اللہ حفاظت فرمائے، ان 3 حضرات سے سلگائی جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ وہ یہ ہے کہ ایک عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، آؤ میرے پاس۔ اللہ تو دلوں کے بیدوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے تمہیں اپنے قرآن کا علم دیا تھا، اپنے نبی کے حدیث کی باتوں کا علم دیا تھا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو عالم صاحب کہیں گے اے اللہ ہم نے خوب تقریریں کی، خوب درس کا کام انجام دیا، فلاں اچھے کام کیے، تو اگر اخلاص نیت دل میں نہیں ہے، ریاء و شہرت کے لیے وہ کام کیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو معلوم ہے اللہ فرمائے گا تم نے تو تقریریں اس لیے کی تھی لوگ تم کو بہت بڑا عالم سمجھیں، تم نے تو اس لیے درس اچھا دیا تھا کہ تمہارے شاگرد تمہاری تعریف کریں، تم نے تو یہ اس لیے کتاب لکھی تھی لوگ تم کو بہت بڑا مصنف کہیں۔ اے بندے خدا وہ دنیا میں تجھے مل چکا ہے، اب میرے پاس تیرا کچھ نہیں ہے، لے جاؤ فرشتوں اس کو اٹھا کے جہنم کی طرف۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی مالدار آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تم کو مال دیا تھا، لکھپتی بھی بنایا، کروڑپتی بھی بنایا، کھربپتی بھی بنایا، بتا میرے بندے تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ میں نے تو مالوں کی زکوٰۃ نکالی، میں نے غریب کی مدد کی، یتیم کی مدد کی، اپاہج کی مدد کی، مظلوم کی مدد کی، پڑوسیوں کی مدد کی، اپنی بہنوں کی مدد کی، اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ تو آواز آئے گی اگر ریا کی وجہ سے، دکھلاوا کی وجہ سے وہ مال ہم نے دیا ہے، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے مال میرا تھا، تو نے اس لیے دیا لوگوں کو، لوگ تجھے مالدار کہیں، سن تجھ کو مالدار کہا جا رہا ہے دنیا میں، اب یہاں تیرا کچھ میرے پاس نہیں ہے، اسے بھی لے جاؤ جہنم کی طرف۔ اللہ حفاظت فرمائے،
اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یہ روایت میں ایک ہے کہ قیامت کے دن 5 سوالات اللہ کے سامنے ہر بندے کو دینا ہوگا اور جواب دینا ہوگا۔ 5 سوالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تم کو زندگی دی تھی، کس روح پر وہ زندگی گزاری؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزری؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزری؟ دوسرا سوال ہوگا جوانی تم نے کیسی گزاری؟ اللہ حفاظت فرمائے کہ جوانی کیا سنتوں کے مطابق گزری، توحید کے مطابق گزری، کیا کلام الہی کے مطابق گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کے مطابق گزری، صداقت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، آنکھ ہماری پاک ہو رہے ایسی زندگی گزری ہے، کان ہمارے پاک رہے ایسی زندگی گزری ہے؟ اللہ پوچھے گا۔ آج تو ہم کیا بتائیں میرے بھائیوں، کیا بتائیں کہ موبائل کا استعمال ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر اس موبائل پر عمل کر کے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، کیسے کیسے ہمارے ٹائم کی بربادی ہو رہی ہے، ٹائم کی بربادی ہو رہی ہے۔ اس موقع پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم 22 سال کے جب ہو جائیں گے، جب ہماری عمر، ہم چھوٹے ہوں، ہماری عمر 22 سال کی ہو جائے تو ہر ماں، ہر باپ اپنے بیٹے کے شادی کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، ہر ماں یہ چاہتی ہے میری بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ یہ ذمہ داری تو ماں باپ کی تھی۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ سارا ٹائم برباد کر دیا اسی میں، سارا ٹائم، رات کے 2 بج جاتے ہیں، خود بھی نہیں سوتے، دوسری بچی کو بھی سونے نہیں دیتے، بچی بھی نہیں سوتی، کسی دوسرے کے بیٹے کو بھی سونے نہیں دیتی، پوری رات گزر جاتی۔ بتانے والوں نے بتایا اللہ توبہ